روزہ اور 11 غلط فہمیاں۔ روزہ کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 11 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس ویڈیو میں آج ہم سننے والے ہیں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اینڈ تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ چینل کو ابھی تک جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، از خود یعنی خود سے کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہو یعنی منہ کو بھر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ، تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہیں ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر دی پھر منہ میں دوبارہ ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ درست مسئلہ، یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً یعنی جان بوجھ کر کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ، روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ ساتویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ، مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق یعنی گلے میں نہ جائیں۔ آٹھویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ نویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں، جیسے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شدت سے ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ، مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ یعنی یقینی طور پر حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔